پیارا وظیفہ کا وقت ہو گیا ہے. راج امین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم نے بات کی سدرۃ المنتہا شب معراج کی. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ آج کا ہمارا ٹاپک تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے مطہرہ جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تو معراج کا واقعہ امت مسلمہ کے لیے آج بھی فخر کا مقام ہے، آج بھی تفاخر کا مقام ہے. آج بھی امت مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کی تاریخ اور اس میں رونما ہونے والے واقعات اور وہ ملاقات جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوئی اور اس ملاقات میں اللہ اور حبیب اللہ کیسے ہم کلام ہوئے اور وہ وقت کیسے رک گیا کہ جب آپ تشریف لے جا رہے تھے تو وہ بستر ویسے ہی تھا، وہ چابی اسی طرح ہل رہی تھی اور وہ جو وضو کا پانی تھا وہ اسی طرح سے رکھا ہوا تھا. یعنی کہ اتنا بڑا سفر اور وقت رک گیا. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کو ہی کہہ دیا کہ آج رک جاؤ. اور وہ ملاقات کتنے عرصے پہ محیط رہی، اب اس کا احاطہ ہو نہیں سکتا. اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں کہ وہ ملاقات کتنی دیر کی تھی اور اس ملاقات میں ان راز کی باتوں کا تبادلہ ہوا ہے جو صرف اللہ اس کے رسول جانتے ہیں. دیکھیں، زمین سے کوئی بھی شخص، وہ جب ہم اس دور کے جدید دور میں اگر کوئی خلا پہ بھی جاتا ہے تو اس کا ایک مخصوص لباس ہوتا ہے جو اربوں روپے میں تیار ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ جب انسان چلا بھی جائے آسمانوں میں تو پہلے آسمان تک اور جس میں اس سے بھی بہت نیچے چاند تک اب ایک انسان نے قدم رکھا ہے. ابھی جدید ٹیکنالوجی کے تناظر سے اگر ہم دیکھتے ہیں، جو ان کی رپورٹس ہم سنتے ہیں، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمان اور سدرۃ المنتہا تو وہ بارڈر ہے جس کے بعد جبریل امین جیسا مقرب فرشتہ بھی وہ آگے نہیں جاتے. تو اس سے آگے بیت المعمور، چونکہ بیت اللہ ہے ہمارے ہاں سعودی عرب میں مکۃ المکرمہ میں، تو بیت اللہ اور بیت اللہ کے بالکل اوپر سدرۃ المنتہا سے اوپر بیت المعمور ہے جس کے 70,000 فرشتے ہر وقت طواف کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کو اتنا قریب کیا اور ایسی قربت عطا کی کہ اس قربت کے لیے اس سے پہلے جب آپ اندازہ لگائیں، جب آپ براق پر آپ تشریف فرما ہوئے اور آپ بیت المقدس تشریف لائے اور پھر آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی اور اس کے بعد پھر آپ پہلے آسمان آپ کا استقبال ہوا، دوسرے آسمان میں آپ کا استقبال ہوا، تیسرے آسمان میں آپ کا استقبال ہوا، پھر چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، یعنی آسمانوں میں انبیاء بما ملائکہ آپ کا استقبال فرماتے تھے. خیر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، جہاں تک ملائکہ کو بھی رسائی نہ ہوئی تھی، وہاں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور پہلا کلام السلام علیک ایھا النبی، یعنی سلام. دیکھیں، اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ انبیاء کو سلام کیا ہے. سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی الیاسین، سلام علی موسیٰ و ہارون. تو اب یہاں سلام جسے کہ ہم پہلے آئیں تھوڑا سا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی،
اللہ اور اللہ کے فرشتے. تو یعنی یہ سلام کا پروٹوکول دیکھیں. اور پھر وہاں بھی پھر اللہ کے رسول کبھی واپس اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور جب آپ تشریف لا رہے تھے تو پھر روایات میں آتا ہے کہ یہ جو 2 آیات ہیں آخری سورہ بقرہ کی آمن الرسول بما انزل الیہ، تو یہ ایک خاص طور پر تحفہ ملا ہے امت کے لیے. اور پھر اس کے بعد جو آپ کو 50 نمازیں دی گئیں اور پھر وہ کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی. اور اس کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اب یہ 5 نمازیں ہیں بس ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ ان 5 نمازوں میں انہی 50 نمازوں کا ثواب اور اجر رکھا ہوا ہے. پھر ایک چیز اور ہے جو آخری میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ملائکہ نے آپ کو خاص طور پر اللہ کی حکم کی جانب انہوں نے آپ کی خدمت میں جو عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو حجامہ لگوانے کا حکم دیں. اچھا، یہ بہت بڑا تحفہ. اچھا، یہ جو حجامہ ہے یہ معراج سے ملا ہے. معراج کی شب ملائکہ نے اللہ کی طرف سے یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ آپ اپنی امت سے کہیں کہ حجامہ کریں. اور ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات جب ہوئی تو پھر فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام عرض کر دیجیے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی سلام امت تک پہنچوایا. تو یہ ہمارے لیے یہ آج معراج پر گفتگو کرنا، جبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے. نماز مومن کی معراج. تو لہٰذا معراج کے متعلق جو واقعات ہیں ان کی تفصیل بہت طویل ہے اور اب چونکہ وقت مختصر ہے تو لیکن یہ ہے کہ ہر شخص اس معراج کو جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں معراج سے متعلق واقعات اور وہ گفتگو اور جس طریقے سے یہ جو آخری بات جو نماز تک جوڑ دی کہ مومن کی معراج وہ نماز ہے. تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اللہ رب العزت کے احکامات کے پابند ہوں. یہ رمضان اسی کی ایک کڑی ہے، وہی سبق ہے جو ہم دہراتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں. آمین سب آمین. جی کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، بات کرتے ہیں آپ لوگوں کے وظائف اور آپ لوگوں کے مسائل اور ان کے وظائف. کون بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام آہل ہے، مجھے مولانا صاحب سے بات کرنی ہے. جی کیجیے. مولانا صاحب میں کسی مولانا کے پاس گیا تھا کراچی میں اور انہوں نے بولا تھا کہ میرے ابو کے اوپر کالا جادو ہو رہا ہے اس لیے حصہ نہیں دے رہے. تو اس کا وظیفہ کیا ہے؟ کیا چیز؟ حصہ نہیں دے رہے. کیا کہا آپ نے؟ وہ ابو حصہ نہیں دے رہے، کسی نے بولا کہ ان کے اوپر جادو ہو رہا ہے. آپ کو حصہ نہیں دے رہے؟ آپ کو حصہ نہیں دے رہے؟ میرے 3 اور بھائی بہن ہیں. کسی کو بھی نہیں دے رہے؟ نہیں، وہ بولے کہ میرے پاس رہو، میرے اوپر وہ ڈیپینڈنٹ رہو. اوہ اچھا. یعنی وہ ان کو ابا کہہ رہے ہیں کہ بھائیوں کو کسی کو حصہ، اپنے بیٹوں کو حصہ نہیں دوں گا، میرے اوپر ڈیپینڈنٹ رہو. اور ایک مولانا صاحب کے پاس ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ابو پر کالا جادو کیا ہوا ہے. دیکھیں ایک تو فوراً کسی بھی عامل کی اس بات پر یقین کر لینا کہ بھئی آپ پر جادو ہو گیا ہے، تو وہ جادو تب ہوتا ہے جب آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اچھا ہو گیا ہے. ہوا بھی ہوگا، اثر جب تک نہیں کرے گا جب تک آپ اس کو مان نہ لیں. جب آپ مان لیتے ہیں تو پھر اس کا اثر فوراً دیکھیں انہوں نے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں اچھا ہوا ہے تو وہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہے. اچھا ایک چیز اور بھی ہے کہ بہت سارے صاحب ایسے بھی ہیں جو میں اپنے آگے پیچھے مطلب جو نظر دوڑاؤں تو ہمارے بہت سارے ایسے جاننے والے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھا ہوا ہے کہ جب وہ اپنے بیٹوں کو یا اپنی اولاد کو حصہ دے دیتے ہیں تو ان کی زندگی بہت ہی بالکل ہی برباد ہو جاتی ہے، بالکل اولاد ان کو چھوڑ دیتی ہے. تو کچھ باپ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی اولادوں کو اپنی زندگی میں اس لیے حصہ نہیں دیتے، وصیت کر دیتے ہیں. حصہ اس لیے نہیں دیتے کیونکہ حصہ اگر اپنی زندگی میں دے دیا جائے تو اولاد بالکل باپ سے قطع تعلق کر لیتی ہے. اور ایسے بہت سارے کیسز ہم نے اولڈ ایج ہوم میں دیکھے ہیں کہ ماں باپ نے اپنا جو بھی جائیداد جب اولادوں کو دے دی ہے تو وہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں ماں باپ کو. یہ وجہ بھی ہوتی ہے کبھی کبھی. جبھی تو کہتے ہیں کہ خدمت سب سے زیادہ ماں کی کریں
حکم باپ کا مانے. صحیح بات. جو حکم ہے وہ باپ کا مانے. اور یہ بہت اچھی بات کی ہے. ہمارے ہاں جو والد عرصہ دراز سے محنت مزدوری جاب یا کہیں بزنس کر کے یا کہیں پارٹنرشپ کر کے وہ کچھ کما لیتے ہیں, اچھا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب ہمارے بچے ہماری ان حالت کو دیکھ کے شاید تھوڑا سا ترس کھائیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے ہمارے لیے سب کچھ کر دیا. بچے جب بڑے ہوتے ہیں یہی تو کہتے ہیں آپ نے ہمارے واسطے کرا کیا ہے. بچے جب بڑے ہوتے ہیں نا تو ان کو اپنا مستقبل اپنی زندگی نظر آ رہی ہوتی ہے, ان کو اپنا روشن مستقبل نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور کوئی بھی چیز جو رکاوٹ بن رہی ہوتی ہے ان کو ایسا لگتا ہے کہ ذمہ داری بن رہی ہے, پاؤں کی بیڑیاں بن رہی ہیں, وہ اس کو کراس کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. اور پھر جب آگے جا کے شادیاں ہوتی ہیں تو پھر ان کی زندگی میں ان کی وائف ان کے بچے ان کو یہ کہتے ہیں ابا جی ہمارے اپنی بیوی بچے ہیں, ہمارے اپنے بھی معاملات ہیں. ہم ان کو کوئی پھر بھی وہ وظیفہ بتا دیتے ہیں کہ ان کے لیے جو بہتر ہو وہ ہو. نہیں, سب سے پہلی میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں, اس کی توثیق کرتا ہوں, اور ان تمام والدین سے میں یہ درخواست بھی کرتا ہوں کہ آپ جب تک آپ حیات ہیں اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھیں. ٹھیک ہے آپ اپنے بچوں کے ساتھ ہیلپ کریں, ان کی مدد کریں, ان کے ساتھ تعاون کریں, لیکن اپنی موجودگی میں آپ زندہ ہیں. اگر آپ نے یہ دے دیا تو پھر آپ جیتے جی اپنے آپ کو کیوں مار رہے ہیں؟ نہیں, آپ ان کے لیے محتاج بالکل اپنے آپ کو نہ بنائیں. آپ اپنی ہی ملکیت جو آپ کی ہے, آپ ان کے مالک ہیں, آخر تک رہیں. جب آپ فوت ہو جائیں گے تو پھر آپ ان کو حق دے نہ دیں, ان کو ضرور ملے گا, چونکہ وہ ان کا شرعی حق ہے. وظیفہ یہ ہے, اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ والد پر شاید کوئی اثر ہوا ہے, جادو ہوا ہے اور وہ ہمیں ہمارا حق جو ہے وہ نہیں دے رہے, تو پہلی بات یہ یاد رکھیے گا, ان کے فوت ہونے سے پہلے آپ کا ان سے حق مانگنا ہی ناجائز ہے. آپ ان سے کیسے حق مانگ سکتے ہیں؟ وہ اب تک حیات ہے, وہ نہیں دینا چاہتے, آپ زور زبردستی نہیں کر سکتے. وراثت مانگ رہے ہیں یا کوئی اور چیز ہے تو ان دونوں میں آپ فرق واضح کر لیجئے گا. وظیفہ یہ ہے جادو کے متعلق. دیکھیں عموماً وہ ایک روایات میں آتا ہے نا کہ ایک صحابی آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے والد ہیں اور وہ میرے مال میں سے خرچ کر دیتے ہیں, مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا. تو جب وہ ان کو خبر ملی کہ میرے بیٹے نے یہ بات کی ہے تو ان کے جانے سے پہلے جب وہ اندر ہی اندر وہ الفاظ کہتے رہے, اے میرے بیٹے جب تو پیدا ہوا تھا میں کتنا خوش تھا, ہائے میرے بیٹے تیری تکلیف میری تکلیف تھی, ہائے بیٹے میں نے تیرے لیے کیا کچھ نہ سوچا تھا, آج جب یہ وقت آیا خلاصہ بتا رہا ہوں تو آپ نے میری شکایت. وہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت افسردہ ہوئے اور آپ نے فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے, تو تیرا مال تیرے باپ کا ہے. تو بات یہ ہے, وظیفہ یہ ہے جو آپ نے جادو کے متعلق پوچھا ہے, سورہ فلق, سورہ ناس اور سورہ اخلاص, سورہ کافرون اور سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی پہلی آیات اور اس کے ساتھ آخر میں درود شریف. یہ پڑھ کے پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ایک رکوع اگر پڑھ لیں, ایک رکوع اگر پڑھ لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. تو اور آخر میں درود شریف پڑھ لیں اور انشاءاللہ کوشش کریں والد صاحب کو دم کریں. ہمارے پاس لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں فون کی, آپ ایک کا جواب دینے میں 10 منٹ لگا دیتے ہیں, تو جو 10 لوگ لائن میں ہوتے ہیں نا وہ بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو جواب دیں. جی معذرت کی بات نہیں, میں آپ کو بتا رہی ہوں, صرف انفارمیشن دے رہی ہوں. جی ہیلو, السلام علیکم. السلام. جویریہ پلیز مولانا صاحب سے کہ ایک لڑکی ہے, اس کو ڈیورس ہو گئی, بس بیٹے کی پرابلم ہے کہ وہ بیٹا اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے, تو اس کے لیے انہوں نے مقدمہ کیا ہوا ہے. تو پلیز بچہ کتنا بڑا ہے, 12 نمبر بتا دیا کریں. اچھا مقدمہ جیتنا چاہتی. تو دوسرا یہ ہے کہ ایک بچہ اسی کا بھائی ہے, وہ انگلینڈ میں فزیوتھراپی ڈاکٹر بننے کے لیے گیا ہوا ہے, اور جب بھی انٹرویو دینے جاتے ہیں کوئی نہ کوئی ریجیکٹ ہو جاتا ہے. اچھا پلیز ان دونوں کے لیے اچھا ایک نمبر بتا دیا. وہ بتا دیں گی. یہ بتائیں کہ وہ جو بچے کی جو کسٹڈی لینی ہے وہ بچہ کتنا بڑا ہے؟ وہ ماشاءاللہ ہے 10 سال کا. تو اس کی والدہ کا نام میں بتانا نہیں چاہتی, پلیز بچے کی کسٹڈی کا ہے, وہ مقدمہ جیتے رہ رہی. صحیح ہے جی, مقدمہ جیتنے کے لیے بچے کی کسٹڈی کے لیے, اور وہ چاہ رہی کہ آپ ان کو آیت نمبر. مقدمات میں باعزت بری ہونے کے لیے
فتح حاصل کرنے کے لیے اگر آپ حق پر ہیں تو آپ نے اس وظیفے کا اہتمام کرنا ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. آپ نے روزانہ 7 مرتبہ یہ وظیفہ کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا فتح آپ کی ہو. اور بچہ جو ہے وہ فزیو تھراپسٹ بن رہا ہے باہر ہے، اس کے لیے کامیابی کے لیے، اس کی جاب کے لیے کچھ بتا رہا ہے. اولاد کی ترقی کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، چاہے تعلیمی سفر ہو یا ان کی کوئی جاب ہو یا کوئی بزنس ہو، آپ نے ایک دعا کرنی ہے، اللہم فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. میں مزمل احمد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی مزمل. مولانا صاحب سے میرا ایک سوال تھا. پوچھیں. مولانا صاحب میں بہت ایک نیا مسئلے میں پھنس گیا ہوں. میں نا یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں. میری ایک گرل فرینڈ ہے. اب اس نے مجھے عید کی شاپنگ کے لیے ڈیمانڈ کری ہے، بہت فورس کر رہی ہے، اور میں کماتا نہیں ہوں، کوئی پیسے ویسے ہے نہیں میرے پاس. اب امی ابو نے مجھے فطرانے کے پیسے دیے تھے، کیا میں اس سے اس کو شاپنگ کرا سکتا ہوں؟ فطرانے کے پیسے آپ کو دیے؟ شاپنگ کرانے کے لیے اتنے ہیں کہ فطرانے؟ نہیں، آپ کو کیوں فطرانے کے پیسے دیے؟ دینے کے لیے مسجد میں. کہ آپ اچھا آپ کسی کو دیں؟ آپ مسجد کے لیے دیے ہیں نا. اچھا، مستحق جو بھی مستحق ہوتے ہیں، اما ابا نے فطرانے کے پیسے دیے ہیں جتنے لوگوں کے گھر میں، اس کے حساب سے وہ کہہ رہے شاپنگ کرا دوں ان پیسوں کی. خدا کا خوف کرو. اگر وہ اتنی غریب ہیں تو کرا سکتے. نہیں، دیکھیں، ان کا پہلے تو ان کا تعلق ہی اچھا نہیں ہے، تو تعلق کی بنیاد ہی غلط ہے. تو آپ ایک حرام چیز کو آپ حلال چیز کیوں دے رہے ہیں؟ بات بھی تو سمجھے نا. دیکھیں کتنی غلط بات ہے. آپ نے ایک سوال کرا ہے کہ آپ کی کوئی ایک، ہم تو نام بھی نہیں لیتے، ہم تو بھی کرتے ہیں تو وہ جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرے تو چرچا نہیں ہوتا. تو بات یہ ہے کہ بھئی اگر وہ گرل فرینڈ بھی ہے کہ نکاح میں بھی ہوتی تو فطرانے کے پیسے تو نہیں دے سکتے نا کسی کو بھی. دے تو بالکل نہیں سکتے. آپ نے یہ ان کے لیے اتنی مقدس چیز کا کیسے سوچا کہ یار آپ ان سے ان کو شاپنگ کرائیں؟ تو اس پر آپ کا وظیفہ یہ ہے، استغفار بھی کریں اور آئندہ اس قسم کے افعال سے اپنے آپ کو بچائیں. کبھی کبھار چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے الفاظ ہوتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے انسان اس سے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تو اس بات سے ہمیشہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. بالکل بھی قطعاً یہ جو چونکہ واجب اور فرض صدقات ہوتے ہیں، یہ بغیر مستحق کے، اور اس میں بھی حلال و حرام کا کانسیپٹ بہت ضروری ہوتا ہے، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. جہاں ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی کو نہیں دے سکتا، یا انسان اپنے والد کو یا والد بچوں کو نہیں دے سکتا، تو دیکھیں یہ حدود ہیں. تو پھر جائز ہے کہ ایک نامحرم سے آپ کا تعلق ہے، پھر آپ ان کو ایک مقدس صدقہ ہے وہ دیتے ہیں، تو یہ مناسب بالکل بھی نہیں ہے، بالکل یہ ناجائز اور حرام. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہیلو، السلام علیکم. کون بات کر رہے ہیں؟ جی اریبا بول رہی ہوں کراچی سے. جی اریبا. جی مجھے میرا سوال مولانا سے ہے. پوچھیں. میرا سوال ہے کہ جیسے ہمارے روم میں نا اٹیچ باتھ روم ہے، تو وہیں اسی سائڈ سے ہمارا قبلہ ہے، تو کیا نماز پڑھنا چاہیے وہاں پہ؟ کس طرف؟ تو اس میں کیا ہوتا ہے، وہ جو اٹیچ باتھ روم ہے کمرے میں، تو قبلہ بھی اسی طرف ہے، تو اس سے تو باتھ روم تو دیوار کے پیچھے ہوگا. وہ تو پیچھے ہوتا ہے، اس کے آگے دیوار ہوتی ہے، اور ظاہر ہے دیوار ہے، اور آپ تھوڑا سا سائٹ پہ ہو جایا کریں تو ضروری نہیں، جگہ پاک ہونی چاہیے. اور سامنے اگر ایک مضبوط دیوار آتی ہے اور اس کے پیچھے اگر کوئی دروازہ ہوتا ہے تو میرے خیال میں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور جی کالر ایک اور ہمارے ساتھ موجود ہے، بات کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں بھائی؟ جی جویریہ باجی، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیے. مولانا آزاد جمیل صاحب مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، آپ لوگوں کا خیال بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. تھینک یو، بہت شکریہ. مجھے کہنے دیں. اچھا آپ مجھے یہ سوال پوچھنا تھا مولانا صاحب کہ میں قیمتی چیزوں کا نا شوقین ہوں، کپڑے، گھڑی اور جوتے وغیرہ جو ہوتے ہیں. آخری کی جو 2 صورتیں ہوتی ہیں وہ میں پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتا ہوں، تو میری چیزوں کو جو ہے نا بہت لگتی ہے. تو کیا وہ جو ہم دم کرتے ہیں وہ پھونک جو ہے وہ کپڑوں کے علاوہ جوتوں پہ بھی مار سکتے ہیں؟ کیونکہ میری چیزوں کو اگر ٹوک لگ جاتی ہے نا تو وہ پھر برباد ہو جاتی ہے. اب کوئی ماشاءاللہ تو کہتا نہیں ہے دیکھ کے. دیکھیں کوئی بھی اچھی چیز ہے، آپ کی ملکیت میں ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ بھی حصار ہو، اللہ کا نام بابرکت ہے،
اور جب بھی تو ہم ہر کام شروع کرنے سے قبل کیوں کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ آپ دروازہ بند کرتے ہیں تو آپ کلمات پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کپڑے پہنتے ہیں تو آپ کلمات ادا کرتے ہیں. تو زندگی میں آسانیاں، خوشیاں، برکتیں لانے کے لیے وظائف کا اہتمام کرنا تو بہت ضروری ہے. جبھی تو ہر کام کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا حکم ہے. تو میرے خیال میں بابرکت زندگی اس کی ہوگی جس کی زندگی میں اعمال ہوں گے، وظائف ہوں گے، فرائض کا اہتمام ہوگا، سنتوں کی پابندی ہوگی، حتیٰ کہ نوافل بھی نہیں چھوڑیں گے. چھوٹی چھوٹی سنتیں جو ہیں نا وہ اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے، بلکہ اہتمام رکھیں گے کہ اس پر عمل کیا جائے. جی جواب تو بتا دیں ان کو. جواب بتا دیا. کہاں بتایا؟ وہ پوچھے تھے کہ جوتوں پہ پھونک سکتے ہیں کہ نہیں، جوتوں پہ نہیں، جوتوں پہ بالکل نہیں. ایسی چیزوں پہ چونکہ کلام مقدس ہوتا ہے، ایسی چیزوں پر بالکل بھی آپ ان چیزوں سے اجتناب کریں. اب ہم ذرا واٹس ایپ کے سوال بھی پوچھ لیتے ہیں. مولانا صاحب، میں نیند میں اکثر ڈر جاتا ہوں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اس خوف سے محفوظ رہوں. اچھا، کوئی بھی شخص سو رہا ہو سلیپ پیرالائز بھی کہتے ہیں نا. جی، اور نیند میں ڈر جاتا ہو، یا اکثر لوگ نیند میں اٹھ بھی جاتے ہیں، کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، بات چیت بھی کرتے ہیں، ادھر ادھر گھوم کے بھی آ جاتے ہیں. تو وہ اکثر لوگ ہیں نا، وہ گھر سے نکل بھی جاتے ہیں تو وہ پھر ادھر ادھر گھوم کے پھر مطلب انہیں واپس لایا جاتا ہے. تو ایسے لوگ بھی ہیں جو بیماری ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ صحت بھی دے. تو جب بھی سونے کا ارادہ ہو آپ نے وضو کرنا ہے. وضو کے بعد جب آپ لیٹیں تو اللہم بسمک اموت و احیا، اس وظیفے کا اہتمام ضرور کریں. ٹھیک ہے؟ اور آخری سورت سورہ ناس 3 مرتبہ آپ نے پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لینا ہے. اور اس کے ساتھ اللہم انی اعوذ بک من شر شیطان الرجیم ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. یہ وظیفہ کر کے آپ اپنے اوپر دم کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا اور اگر آیت الکرسی ساتھ پڑھ لیں تو پھر تو میرے خیال میں جس نے آیت الکرسی پڑھ کے سو گیا تو ساری خیریں، اور ایک فرشتہ وہ ان کے لیے ساری رات ان کی حفاظت کے لیے، ان کی حفاظت پر ان کی ڈیوٹی ہو جاتی ہے، وہ مامور ہو جاتا ہے. تو اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے آپ کو. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوہریہ کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک مولانا میں صاحب؟ ٹھیک ہوں. بہت السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب زما یو دوه تپوسونه دي. یو تپوس دا دی چې مولانا صاحب دا مونږ کوم آنلاین گیمونه کوو کنه، دا دین ارننګ دا حلال دی که حرام دی؟ یو خبر تاسو مونږ ته په دې نظر واچوئ. او بل دا چې کوم مونږ افطاری ټایم کې دعا غواړو کنه، د اذان نه مخکې، دا اذان نه مخکې غوښتل دي که مونږ آیا د اذان دوران کې دعا غوښتلی شو؟ کومه دعا؟ لکه مطلب دا دعا سی لکه اذان د پاره یا امت د پاره کوم دعاګانې موږ د افطاری ټایم کې دا د افطار نه مخکې دی، مطلب د اذان نه مخکې دعا ده. مطلب تاسو 10 منټه مخکې لکه اوس داسې وګڼئ چې د افطار ټیم چې دی 6 بجې 25 منټه دی یا 6 بجې 10 منټه دی یا 6 بجې چې هر څومره ټیم د هر علاقې په مطابق، نو یو 15 منټه یا 10 منټه مخکې په دسترخوان باندې کینئ او دعا تلاس اوچت کې، چونکې په حدیث کې راځي چې د افطار په وخت کې دعاګانې قبلیږي او دا هغه آخري لمحات وي چې په دې کې د دعاو قبولیت ډیر زیات امکانات وي. نو دا خدا را چې د اذان نه مخکې دعا غوښتل دا ډیره اهمه ده. او دویمه مسله چې تا کوم تپوس کړی دی، ګورئ تاسو دې خبرې ته سوچ وکئ چې په آنلاین سسټم کې اکثره لکه اوس ډیر داسې گیمونه دي موږ نوم نه اخلو، په هغه کې ډیر زیات یعنی په هغه کې داسې شیزونه دي چې د هغو بیانول هم موږ ته یعنی مناسب نه دي. په هغو کې تر ټولو نه زیات شی چې کوم لګیږي په هغه کې شرطونه لګیږي که نه د خلکو، چې په هغو کې شرط لګېدلی وي او هغه دا غواړي چې مطلب بیا په هغه کې د سود زمره هم راځي، بیا په هغه کې یعنی ډیر داسې ایډزونه چلیږي چې هغه د اسلام هم خلاف وي، هغه مثال د اخلاقو هم خلاف وي، بیا یو داسې ارننګ په هغه کې خپل انویسټ کول دي که نه، بیا په هغو نه یو داسې خپل د آمدنی صورت جوړول. نو دا خیر په دې اوس وخت کې خو چې دغه که نقصانات نه وي او د حیا په
دائرہ کے اندر وی کا نا د حیا په دایره کې اندر وی د اخلاقیات او د شرعي حدود سره ټکر نه خوري نو بیا کاغه نه ارننګ راځي نو هغه جایز دی او هغه که چرته داسې د اسلام خلاف وي د حیا خلاف وي یا بل داسې څه واحیات پکې نو دا بیا ناجائز او حرام دی. اب ہمیں بھی کچھ بتا دیں کیا. اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں تو یہی کہوں گا. بات یہ ہے کہ انہوں نے دو چیزیں پوچھی ہیں, ان کا ہم نے ان کو جواب بتا دیا ہے. آخر میں انہوں نے پہلے تو انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ گیمز وغیرہ اس سے جو ہمیں ارننگ ہوتی ہے. اچھا, گیمز کی ارننگ یہ تو اچھا سوال ہے جی. تو کیا حلال ہے حرام؟ دیکھیں اس میں پہلو یہ دیکھنا پڑے گا کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ اس میں آپ جو ایکسٹرا شرط اس میں لوگ لگاتے ہیں, اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ گیم کھیلتے ہیں تو اس میں جو ایڈز اکثر وہ جو چل رہے ہوتے ہیں نا وہ ہو, اور اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اکثر وہ ایسی کمپنی کے ہیں جو اسلام مخالف نہ ہوں یا ایسی کسی گروہ کے ہیں جس کی اس چیز سے ان کو تقویت ملتی ہو, یا پھر اگر اس میں یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ اگر وہ اخلاقی مواد کے خلاف نہیں ہے, اگر وہ سماجی جو فلاح و بہبود ہے اس کے خلاف نہیں ہے, اگر وہ کسی کے لیے کوئی نقصان کا سبب نہیں بن پا رہا تو پھر وہ جائز ہے. اور اگر اس میں کوئی یہ عنصر آ رہا ہے کہ خدا نخواستہ وہ اسلام کے لیے یا کسی انسان کے لیے یا کسی بھی طرح سے اس کا کسی خاص اس پہلو کو دیکھا جائے کہ اس کا فائدہ ایک خاص کمیونٹی کو ہوتا ہے تو پھر وہ مناسب نہیں ہے. اچھا, یہ ایک واٹس ایپ کا سوال ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب میں سوتا ہوں تو میری ناک سے سیٹیاں بجتی ہیں, کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اس بیماری سے نجات ہو. ناک سے سیٹیاں بجتی ہیں؟ ہاں, ناک سے سیٹیاں کیسے بجتی ہیں؟ نہیں, اکثر وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے کانوں میں سیٹیاں بج رہی ہیں. ناک سے سیٹیاں بجتی ہیں. اچھا, ہو سکتا ہے اکثر لوگ سوتے ہوئے, چونکہ جب انسان سو جاتا ہے خراٹے تو الگ چیز ہوتی ہے, خراٹے تو الگ ہوتی ہیں, سیٹیاں بجتی ہیں وہ پھر مطلب اس سے قریب ہے تھوڑا سا. تو یہ ہے چونکہ وہ خراٹے اکثر منہ سے وہ لیتے ہیں اور سیٹیاں میرے خیال میں وہ ناک کے ذریعے سے ہوتی ہیں. تو خیر یہ بیماری بھی ہو سکتی ہے, ناک کی ہڈی کا بھی ایشو ہو سکتا ہے, ویٹ وغیرہ بھی, یہ سائرس کا یہ بھی ایشو ہو سکتا ہے. تو جس شخص کو بھی ناک سے متعلق پریشانی ہو کہ وہ سوتے ہوں اور انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے یا کچھ اس قسم کی آواز آتی ہے جس سے پریشانی ہوتی ہے, تو آپ جب بھی سونے کے لیے لیٹیں, آپ نے 3 کلمات کہہ رہے ہیں, الحمدللہ الذی فی السماء عرشہ وفی الارض موطئہ وفی البحر سبیلہ. آپ نے یہ 3 کلمات کہنے ہیں, اپنے اوپر دم کرنا ہے, اللہ نے چاہا خیر و عافیت. اچھا, ایک کال لے رہی ہوں لیکن آپ کو فوری وظیفہ بتانا ہوگا کیونکہ لاہور میں اذان مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے. جی ہیلو, السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں بھائی, کیا پوچھنا ہے؟ جی جویریہ بول رہے ہیں. انس معین بات کر رہا ہوں کراچی سے. مولانا صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے, کریے. مولانا صاحب ایک میرا سوال ہے آپ سے. میرا اصل میں ایک چھوٹا بھائی ہے, وہ ہاتھوں سے نکل گیا ہے. کیسے نکل گیا ہے؟ اپنی امی کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے اور بیگم کے ہاتھوں میں پھنس گیا ہے بہت برا. اچھا, بیگمات کے ہاتھوں میں جانے کے بعد واپس آنا, کہتے ہیں نا میں موت کے کنویں سے واپس آیا ہوں. موت کے کنویں سے واپس آنا آسان ہے, بیگمات کے ہاتھوں سے واپس آنا بہت مشکل ہے. بھائی اب اتنے سال تک 26 25 26 سال کا تو ہوگا بھائی, اتنے سال تک اماں کے ہاتھ میں تھا, اب بیگم کے ہاتھ میں بھی رہنے دیں تھوڑی دیر. کیا ہو گیا؟ 2 ہاتھ کر لیں, ان کو پتہ چل جائے گا. بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ ان کا بھائی ساتھ جڑا رہا پھر ایک دم الگ ہو گیا اور اس کا ذمہ دار آپ ایک خاتون کو ٹھہراتے ہیں, تو یہ بھی مناسب نہیں. آدمی کو خود بھی اتنا سمجھدار ہونا چاہیے کہ اس نے کب کیا کس طرح سے پرفارم کرنا ہے. تو وظیفہ یہ ہے, آپ نے ان کا تصور اپنے دماغ میں رکھنا ہے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں, اور یہ دعا آپ نے صبح شام 7 مرتبہ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم, یہ وظیفہ کرنا ہے. اللہ نے چاہا خیر و عافیت ہوگی. چلیں جی, اب چلتے ہیں. لاہور میں اذان مغرب کا وقت ہو گیا ہے, اس کے بعد واپس آئیں گے. دیکھتے رہیے گا پیارا رمضان.
یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ النبی صلو علیہ کل من صلی علیہ اللہ 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 حاضرين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين فرض صلى عليه أن رب العالمين أن رب العالمين أول من صلى عليه النبي صلى كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه الله 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 کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحا طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ النبی ذاک العروس ذکرہ یحیی النفوس النبی ذاک العروس ذکرہ یحیی النفوس النصارى والمجوس أسلموا على يديه النصارى والمجوس أسلموا على يديه الله 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 دل کرو ٹھنڈا میرا دل کرو ٹھنڈا میرا کف پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں تم ہو میں تم پہ فدا تم ہو میں تم پہ فدا تم پہ کروڑوں درود ہم نے خاتم نہ کی تم نے عتاب نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول والحسن فاطمہ قرۃ عین جدہم صلو علیہ اللہ 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 النبي المصطفى
ابن زمزم والصفا النبي المصطفى ابن زمزم والصفا من تعالى شرفا خلق صلى عليه من تعالى شرفا خلق صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه بولو الله 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 قولوا الله 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 اللہ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود کم وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام، بہت خوبصورت ادائیگی اور بہت خوبصورت آواز. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اے عزت والے، اے رحمت والے، اے کرم والے، اے فضل والے، اے احسان والے، اے بگڑی بنانے والے، جھولیاں بھرنے والے، اے مشکلیں حل کرنے والے، اے گرتوں کو اٹھانے والے، روتوں کو ہنسانے والے، بچھڑوں کو ملانے والے، بھوکوں کو سیر اور پیاسوں کو سیراب کرنے والے پروردگار، اے ہمیں ہماری ماؤں سے زیادہ ہمیں چاہنے والے پروردگار، تیرے بندے تیری بندیاں اب وقت افطار میں تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اور اب تیری رحمت سے تیرے کرم سے یہ 24واں روزہ بھی مکمل ہوا چاہتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد بس ابھی وقت غروب آفتاب ہو جائے گا. یہ مقبول گھڑیاں ہیں، یہ مقبول لمحات ہیں. اس مقبول لمحات میں روزے داروں کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں. اے اللہ، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ، تیسرا عشرہ اور اس کی چوتھا دن ہے اور یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. الہ العالمین، ہم ساری امت کو جہنم سے آزادی عطا فرما، آزادی عطا فرما، آزادی عطا فرما. اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. ہم ساری امت کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے حالات کی اصلاح فرما، ہمارے باہمی تعلقات اچھے کر دے، ہمارے در الفت اور محبت پیدا فرما، ہمیں دین اسلام پر ثابت قدمی عطا فرما، ہمارے دلوں کو علم حکمت کا نور عطا فرما. برے دن، بری گھڑی، برے وقت، برے دوست اور برے ہمسائے سے بچا. پروردگار اپنے کرم سے تمام جہان کے بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور کر دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے، جن کا حق لوگ کھا کر بیٹھے ان کو ان کا حق دلوا دے. نرین اولاد کے طلبگاروں کو نرین اولاد دے، جو بیچارے گھر سے بے گھر ہیں انہیں اپنے گھر پہنچا دے. مسافروں کی مدد فرما، اور جو بیچارے کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں ان کو اپنا ذاتی مکان عطا فرما. جو ہماری بیٹیاں، بہنیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، پوتیاں، نواسیاں بے رشتہ ان کو نیک رشتوں سے مالا مال فرما. آپس کی نااتفاقیاں ہمارے وطن سے، ہمارے شہر سے، ہمارے ملک سے دور فرما دے. میاں بیوی کے جھگڑے، خاندان کے جھگڑے ختم فرما دے. جو لاپتہ ہے ان کا پتہ دے، جو بے قصور قید میں پڑے ان کو رہائی دے. الہ العالمین، جن پر جھوٹے مقدمے بنے ہوئے ان کے جھوٹے مقدمے سے خلاصی عطا فرما. جن کے ویزے، پاسپورٹ، شناختی کارڈ، امیگریشن کے مسئلے جن کے رکے ہوئے ہیں سب کے مسئلے حل کر دے.
جن کی ترقیاں رکی ہوئی ان کی ترقیاں بحال کر دے. بس ہمارے وطن پر اپنا خصوصی کرم فرما دے, پورے عالم پر کرم فرما دے, ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما, ہماری پاک فوج کی حفاظت فرما, اور ہماری پاک فوج کے سپاہیوں کی زندگی سلامت فرما. ایمان پر دے موت, مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. آمین 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 یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.